دنیا کے علاوہ، یعنی یہ کہ یہ فانی ہے، صحیح، یعنی یہ سارے کے ساری جتنی چیزیں آپ کو دنیا کے اندر ملیں گی ان سب کے ساتھ جب آپ زود کریں گے تو پھر یہ بڑھے گا۔ امام نے یہ کہا کہ جس شخص کو جنت کا شوق ہے اس کے لیے شہوات کے اوپر قابو پانا آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جس شخص کے پاس جہنم کا خوف ہے وہ شخص گناہوں سے بچے گا۔ جس شخص کے اندر زہد ہے وہ مصیبت اور بلا جو دنیا کے اندر آتی ہیں ان کو آسانی کے ساتھ ہینڈل کر لے گا۔ اور جو شخص موت کو نزدیک سمجھتا ہے وہ اچھی چیزوں کی طرف بھاگے گا، یعنی جو اچھے کام ہے اس کی طرف بھاگے گا، اس کے اندر دیر نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ ساتھ ساتھ اگر دوبارہ ریپیٹ کریں گے چار چیزیں جو ہوں گی وہ کس؟ صحیح۔ جنت کے حوالے سے امام نے کہا کہ جنت کا شوق جو رکھے گا وہ اپنی شہوات کے اوپر قابو پا لے گا، ٹھیک ہے۔ قابو پا لے گا یعنی کیا؟ شہوات کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ شہوات کو وہ صحیح موٹیویشن کے ساتھ اور صحیح اس کا استعمال کرے گا جس کے لیے خدا نے اس شہوت کو انسان کے اندر رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ جس کو کہ جہنم کا خوف ہوگا وہ کیا کرے گا؟ گناہوں سے بچے گا۔ چوتھا یہ کہ جو زہد کرے گا دنیا کے حوالے سے اس کے لیے مصیبتیں آسان ہو جائیں گی۔ اور چوتھا یہ تھا کہ جو موت کو نزدیک سمجھے گا وہ شخص اچھائیوں کے، اچھے کاموں کے جلدی جائے گا، یعنی وہ بھر کے اچھے کام کرے گا، انتظار نہیں کرے گا، کیونکہ وہ موت کا انتظار کر رہا ہے، اس کو نزدیک سمجھ رہا ہے تو اس کے پاس ٹائم کم ہے، تو پھر اگر کوئی اچھا کام کرنے کی اپرچونٹی آتی ہے تو وہ اس کی طرف بھاگے گا، ٹھیک ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اب اس کا یہ کہ ہم نے جو پوائنٹ کہا اس کو دوبارہ میں کہتا ہوں کہ اس کو بھی بڑھانا ہے، اس کو بھی بڑھانا ہے، اس کو بھی بڑھانا ہے اور اس کو بھی بڑھانا ہے، پروپورشن کے ایک ہی پروپورشن میں بڑھائیں گے تو یہ جو دائرہ ہے یہ وسیع ہو جائے گا، یعنی صبر انسان کے اندر زیادہ ہو جائے گا، ساتھ ساتھ۔ اچھا، اب یہ جو شوق ہے جنت کا اس کو آپ کس طرح سے بڑھائیں گے؟ اور یاد رکھیں کہ یہ ساری چیزیں جو بڑھیں گی ایک پرپورشن میں بڑھیں گی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک زیادہ ہو جائے اور دوسری کم ہو جائے، کیونکہ اگر ایک زیادہ ہوگی اور دوسری کم ہوگی یہ سرکل بڑھے گا نہیں، یہ صرف پرپورشن جو ہیں وہ کم اور زیادہ ہو جائیں گے، لیکن وہ چیز ادھر کی ادھر رہے گی، ساتھ۔ تو یہ کہ جنت کے شوق کو انسان کو بڑھانا ہے، دوزخ کے خوف کو بڑھانا ہے، اور کس پرپورشن میں بڑھانا ہے؟ ایگزیکٹ سیم پرپورشن، ٹھیک ہے۔ یہ جو آسانی ہے بلاؤں کے ساتھ جو ہے وہ انسان جب زود کرتا ہے اور بلاؤں کے ساتھ وہ آسانی سے ڈیل کر لیتا ہے، اس آسانی کو، یہ جو ڈیل کرنے کی آسانی ہے اس کو بھی انسان کو بڑھانا ہے، یعنی یہاں پہ جو مصیبتیں ہیں، اور موت کو جو ہے وہ نزدیک سمجھنا ہے، یعنی یہ کہ وہ آنے والی ہے تو یہاں پہ اس کی ہے کہ لیکن انتظار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جنت کا آپ کو شوق ہے یا نہیں ہے؟ اگر جنت کا شوق ہے تو پھر اس کا اثر کیا ہونا چاہیے؟ یعنی شہوات کے اوپر آسانی سے انسان غلبہ پا لے۔ اب اگر آسانی سے ہم شہوات کے اوپر غلبہ نہیں پا رہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمارے پاس جنت کا شوق نہیں ہے، یعنی جتنا ہمارے اندر جنت کا شوق بڑھے گا اتنا ہی ہم شہوات کے اوپر غلبہ پا سکتے ہیں، جتنا جنت کا شوق کم ہوگا اتنی ہی شہوات ہمارے اوپر غلبہ پائیں گی، یہ سب پرپورشنز میں۔ دوزخ کا خوف، اگر ہمارے پاس دوزخ کا خوف ہو تو پھر ہمارے لیے امام کے مطابق ہم گناہ نہیں کریں گے، اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ دوزخ کا خوف نہیں ہے یا کم ہے۔ اگر ہم مصیبتوں پہ ابھی بھی ہمارے لیے مصیبتیں مشکل ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ زہد ہمارے میں کیا ہے؟ کم ہے۔ اور اگر ابھی بھی ہم نیک کاموں کی طرف تیزی سے نہیں جا رہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ موت کا انتظار ہمارے میں کم ہے۔ تو یہ جو تیسرا سوال میں نے یہاں پہ لکھا تھا کہ آیا کوئی میزان ہے کہ جس سے انسان کو پتہ لگ سکتا ہے کہ اس کے اندر صبر کم ہے یا زیادہ ہے؟ تو میزان ہے۔ میزان کیا ہو گیا؟ کہ جتنا آپ شہوت کے اوپر غلبہ پا لیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر صبر ہے یا بڑھا ہے، یعنی جتنا آپ پا سکتے ہیں اتنا آپ کے پاس کیا ہے؟ صبر ہے، صحیح۔ اب یہ جو صبر ہے یہ ہم اسی دائرے کے اندر بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا صاحب؟
اور اگر یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جنت کا شوق ہمارے اندر کیا ہو، کم ہو. تو اگر جنت کا شوق ہمارے اندر کم ہے تو پھر آٹومیٹکلی کیا ہونا چاہیے تھا، ان چاروں چیزوں میں کسی کو بڑا ہونا چاہیے تھا. صحیح نا؟ جنت کا اگر شوق کم ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہے جہنم کا خوف زیادہ ہوتا، یا پھر موت کا زیادہ ہم انتظار کرتے، یا پھر زہد ہم زیادہ صحیح غلط. اچھا اگر ایسا ہے کہ جنت کا شوق ہمارے اندر بہت زیادہ ہے پھر کیا ہوگا، آٹومیٹکلی یہ جنت کا شوق ہو گیا، آٹومیٹکلی کیا کہ یہ جو خوف ہے جہنم کا یہ کم ہوگا. اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے پائے بنائی ہے ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس ان میں سے کچھ بھی نہ ہو، کہ اگر ان میں سے ایک ہوتا تو اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ تھوڑا تھوڑا دوسرا بھی ہوتا. صحیح غلط سوال؟ ایک سوال ہے کہ پلیز ایکسپلین شفات اور سوری شہوات. شہوات آگا ان سے کہیں کہ پچھلے درس کو دیکھ لیں، وہ ہم آلریڈی ایکسپلین کر چکے ہیں، اگر دوبارہ ایکسپلین کریں گے تو پھر بہت لمبا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ نے سوال پوچھا ہے، شہوات کہتے ہیں ایک میل کو، انکلینیشن کو. ٹھیک ہے، انسان کے اندر خدا نے فطری طور پہ کچھ انکلینیشنز رکھی ہیں، اس کی طبیعت کے اندر بھی اور اس کی فطرت کے اندر بھی. طبیعت یعنی وہ آپ کی جو کہنے ہیں کہ آپ کی جو بایولوجیکل مشین ہے، اس بایولوجیکل مشین کے اندر خدا نے انسٹنکٹس رکھی ہیں. ٹھیک ہے، بچے کو انسٹنکٹیولی پتہ ہوتا ہے کہ اسے دودھ پینا ہے، انسٹنکٹیولی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا شوگر لیول کم ہو گیا، ہمیں بھوک لگی، اب ہمیں کھانا کھانا ہے. یعنی اس کے اندر کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، انسٹنکٹس کے ساتھ آپ کو سوچ نہیں درکار. ٹھیک ہے، تو جو خدا نے ہمارے جسم کے اندر، ہماری طبیعت کے اندر انسٹنکٹس رکھی ہیں وہ ہماری ہیں، اور اس کا ایک پرپز ہے، اس کی ایک حکمت ہے. اس کی حکمت یہ نہیں تھی کہ ہم صرف انسٹنکٹیولی جو ہماری شہوت ہے، جو ہماری انکلینیشن، ہم اس کے پیچھے چل پڑیں. اگر ہم یہی کام کر رہے ہیں تو پھر یہی کام جانور کرتے ہیں، یعنی پھر ہمارے اور جانوروں کے اندر کوئی فرق نہیں رہ جاتا. خدا نے ہمارے اندر یہ جو انسٹنکٹس رکھی ہیں، ان انسٹنکٹس کو پورا کرنا ہے، ان میل کو، اس شہوت کو، اس انکلینیشن کو پورا کرنا ہے. لیکن ہر کوئی جو ہمارا دل چاہتا ہے اس طرح سے نہیں پورا کر سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے احکام رکھے ہیں، ان ضروریات کو جو انسٹنکٹیولی انسان کے اندر ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے خدا نے احکام رکھے. ان احکام کے مطابق ہم ان کو پورا کر سکتے ہیں. اگر ان احکام کے علاوہ ہم کر رہے ہیں تو پھر وہ شہوت نیگیٹو کانٹیکٹ کے اندر آتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے خدا نے ہماری فطرت کے اندر انکلینیشن رکھی، فطرت کی طرف اس نے انکلینیشن رکھی کہ آپ بلندی کی طرف جائیں. اب یہ جو بلندی کی طرف جانا ہے، اگر ہمارے اندر یہ آ جائے کہ جی ہم ریاست اس دنیا کی چاہتے ہیں، یہ انسٹنکٹ جو ہے وہ، یعنی یہ جو فطرت کے اندر خدا نے انسٹنکٹ رکھی، یہ غلط استعمال کرے انسان. یہ جو بلندی کی طرف جانا یعنی کمال کی طرف جانا، یعنی خدا کے سامنے اپنے آپ کے درجات کو بڑھانا، انبیاء کے سامنے آپ کے درجات جو ہیں وہ بڑھیں، نہ کہ لوگوں کے سامنے. صحیح؟ تو یہ جو فطرت کے اندر یہ انکلینیشن ہے کہ انسان بلندی کی طرف جائے، اس سے اس نے جہاز بنا لیا کہ وہ فضاؤں میں اڑے، وہ مون پہ چلا جائے، یہ سارا کچھ. یا اس نے کہا کہ مجھے جو ہے کنٹرول چاہیے، میں سب سے اپ آن دا ٹاپ آف دا فوڈ چین ہونا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ساروں کو جو ہے وہ میرے انڈر ہو. فطرت کے علاوہ اس کہ عدل جو ہے وہ بھی فطرت کا ایک انکلینیشن ہے. یہ جو فطرت کی انکلینیشن عدل ہے، اس کو بھی خدا ہی کے کہے ہوئے ڈیفینیشن کے مطابق ہمیں سمجھنا ہے. یہ ڈاکوؤں والا عدل نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ عدل کریں اور گھر سے باہر سے سب پہ ظلم کریں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اس کنٹری کے اندر جانوروں کے رائٹس ہیں، لیکن اس کنٹری کے باہر انسانوں کی کوئی رائٹس نہیں. یعنی ڈومیسٹک پالیسی کے اندر منسٹری آف انوائرمنٹ جو ہے وہ آپ کو، اگر آپ فار ایگزامپل فشنگ کرتے ہیں آف سیزن میں، یا آپ ایک بلی کو جو ہے وہ ٹانگ مار دیتے ہیں یا کتے کو کچھ کر دیتے ہیں، تو وہ آپ کو جیل میں ڈال سکتی ہے، آپ کو فائن کر سکتی ہے، کیونکہ آپ نے اس جانور کے ساتھ برا سلوک کیا.
لیکن 3.5 ملین لوگوں کو یہ قتل کر سکتے ہیں، لیکن اس کا کوئی نہیں ہے. کیوں؟ کس لیے کر رہے ہیں؟ عدل کے لیے کر رہے ہیں، فریڈم کے لیے کر رہے ہیں، لبرٹی کی کر رہے ہیں، ڈیموکریسی کے لیے کر رہے ہیں. تو ہر ایک شہوت، ہر ایک انکلینیشن، خواہ وہ طبیعت کی ہو، خواہ وہ آپ کے بایولوجیکل مشین کی وجہ سے ہو، یا وہ آپ کے روح کے اندر ہو، ان ساری کی ساری انسٹنگس کو صحیح طریقے پہ استعمال کرنا اور خدا سے ڈیفینیشنز لینی، وہ انسان کا جو ہے کمال کے اوپر لے کے جا سکتا ہے. اگر ادھر سے گرے گا تو پھر وہ نیچے جائے گا، اور پھر شہوات کا نیگیٹو میننگ وہ آتا ہے. البتہ شہوت کو لغوی معنی کے اندر انکلینیشن کہتے ہیں. یہ پچھلے درس کے اندر جو ہے وہ ہم نے بات کی ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ کہ ہم بات کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے، پاسبل ہے کہ اگر ہماری شہوتیں بھی ہمارے پہ غلبہ کی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ جہنم کا بھی ہمارے پاس کوئی خوف نہیں، ہم گناہ بھی کری جا رہے ہیں، موت کو بھی ہم نزدیک نہیں سمجھ رہے، اس کے علاوہ ہم دنیا کی مصیبت اور بلا کے اوپر بھی آہو پکا کر رہے ہیں، تو پاسبلٹی ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس ان 4 چیزوں میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے. اب اگر کوئی چیز بھی نہیں ہے تو پھر ہمیں کسی نہ کسی ایک چیز، ان 4 چیزوں کو اپنے اندر لے کر آنا ہے. اور اگر ہمارے اندر ان 4 میں سے 2 ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو 2 ہیں یہ غیر، ان کی جو پرپورشن ہے وہ صحیح نہیں ہے. مثلا آپ دیکھیں، یہ جو جنت کا شوق ہے، اگر ہمارے اندر آ جائے جنت کا شوق، ٹھیک ہے، اور ہم اپنی شہوات کے اوپر غلبہ کرنے لگے، تو پھر کیا کریں گے کہ ٹھیک ہے جی، میں نے اپنی شہوات پہ غلبہ کر لیا، لیکن اب جو مصیبت آئے گی میں اس پہ آہو بکا کروں. اگر میں یہ کہ موت کو میں بہت دور سمجھ رہا ہوں، کوئی اچھا کام کرنے کا موقع آئے گا میں اس کو نہیں کروں. کہنے کا مقصد یہ کہ انسان کو یہ ساری کی ساری چیزیں ایک پرپورشن میں، ایکول پرپورشن میں لے کر آنی ہے. جب ایکول پرپورشن میں آئیں گی تو اس کو صبر کہیں گے، اور اگر اس چیز کو بڑھانا ہے تو اس ایک ایک چیز کو ایکولی پرپورشنز کے اندر بڑھانا ہے. یہ نہیں کر سکتے کہ جی اب میں جنت کے شوق کے اندر، بس جنت کا شوق ہے تو بس میں اپنی ساری جو شہوات ہیں اس کو جو ہے وہ ختم کر دوں گا، کچھ نہیں کروں گا، اور جنت میں سارا کچھ مجھے ملے. ٹھیک، تو یہ اب جنت کا شوق اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم اس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ کیونکہ جب ہم اس کو بڑھائیں گے صبر ہمارا بڑھ جائے گا، اس کو بڑھائیں گے صبر بڑھ جائے گا، اس کو بڑھائیں گے تو صبر بڑھ جائے گا. صحیح ہے. اب جنت جو ہے، اگر تو انسان کے لیے یہی شہوات ہیں، یعنی جنت کے اندر بھی تو آپ کی انکلینیشنز پوری ہوں گی، جنت کے اندر بھی کھانا پینا ملے گا، وہی جو آپ کی یہاں پہ باڈی کی انسٹنگس ہیں، یہ بھی آپ کو ملیں گی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کی جو فطری، یہ فطری کا مجھے وہ یہاں پہ جو باڈی کی انسٹنگس ہیں وہ جنرلی، یعنی اس کو اگر آپ ایک اور لفظ دینا چاہیں تو یہ جو نیچر کہتے ہیں نا، لیکن یہ جو نیچر ہے اس کو آپ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں. یہ پہلا حصہ اور یہ دوسرا حصہ. یہ ایک چیز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ نیچرل ہے انسان کے اندر کہ وہ گناہ کرے. خدا نے انسان کو نیچرلی اس طرح سے بنایا نہیں کہ وہ گناہ کرتا رہے، بلکہ اس کو ایک پاک صاف فطرت دی تھی جس کو اس نے خود گندا کیا. اور خدا چاہتا ہے یہ کہ اس کو صاف کر کے پھر وہ اس مقام پہ آ جائے کہ جہاں پہ وہ گناہ نہ کرے. یہ آپ نے سنا ہوگا انسان غلطی کا پتلا ہے. کہتے ہیں نا کہ انسان، میں تو جی انسان ہوں، میں تو غلطی کا پتلا ہوں. نہیں، یہ آپ کی نہ تو فطرت کے اندر خدا نے رکھا ہے، طبیعت کا یہ معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو دونوں چیزیں ہیں، ان چیزوں کے اندر انسان کو جنت کے اندر یہ دونوں ملیں گی. آپ کو کیا ہے؟ کھانا ملے گا یا نہیں؟ پینا ملے گا، گھر ملے گا، بیوی ملے گی، بیویاں، مجھے تو سپیل بھی نہیں کرنا آتا تو کیا ملے گا. صحیح ہے. آپ کو کپڑے ملیں گے، کپڑے ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ ملیں گے. اچھا، اس کے علاوہ آپ کو تخت ملیں گے، تخت ملیں گے. اچھا، اس کے علاوہ کیا ملے گا؟ زمین ملے گی، زمین ملے گی. آپ کے بہت بڑے محل ہوں گے، زمینیں ہوں گی. صحیح ہے. اچھا، بچے ملیں گے، بچے بھی ملیں گے.
سواری بھی ملے گی. اچھا اور بندے کی انسٹنکٹ کیا ہو جاتا ہے اس کے جسم کی کیا اور کیا ضروریات ہیں؟ یہ سب کچھ ملے گا. یہ جو کھانا ملے گا کبھی ختم ہوگا؟ دنیا کا تو جتنا مرضی جو کھانا وہ ختم ہو جاتا ہے, ختم یہ نہیں ہوگا, یعنی ملتا رہے گا. ضرورت ہوگی ان چیزوں کی؟ جی ضرورت ہوگی. پینا ملے گا, ختم ہوگا نہیں ہوگا. گھر ملے گا, کبھی وہ مورگیج پے کرنی پڑے گی یا وہ ختم ہو جائے گا, اسے کوئی گرا دے گا نہیں گرائے گا. اچھا بیوی ملے گی, بیوی کے یعنی جو بھی آپ لوگوں کو مشکلات آتی ہیں وہ مشکلات آئیں گی نہیں آئیں گی, ٹھیک ہے. کپڑا ملے گا, کپڑا کبھی ختم ہوگا, خراب ہوگا, گندا ہوگا نہیں ہوگا. اچھا تخت کبھی ایسا ہوگا کہ تخت آپ سے چھوٹ جائے گا, تختوں پہ بیٹھے ہوئے نہیں, یہ بھی رہے گا. زمین, یہ بچے کہ بچوں کے جو پرابلمز آپ کو آتے ہیں وہ والے بچے بھی دیں گے کہ آپ کی بات نہیں سنیں گے, آپ ان سے کہیں گے جا کے پانی لے آؤ, کہے گا یو گو اینڈ گیٹ اٹ. کوئی ایسا یہ بچے یہ کام نہیں کریں گے. سواری یعنی کوئی گدھا گاڑی تو نہیں ہوگی وہاں پہ, ظاہر ہے کہ جو بھی آپ کو سواری ملے گی وہ اچھی ملے گی. کہنے کا مقصد کیا, یہ جو آپ کی باڈی کی انسٹنکٹس ہیں جو کہ آپ یہاں پہ ان چیزوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کو پورا کرنے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. اگر آپ اس چیز کے اوپر اطمینان لے آئیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو ادھر فانی نہ ہونے والی, ختم نہ ہونے والی, اس سے بہتر آپ کو ملیں گی, تو پھر یہ جو پھر یہاں کا کھانا پینا اور یہ ساری چیزوں کے اوپر کنٹرول کر لینا آپ کے لیے مشکل نہیں رہے گا. اس پہ ایمان لے آئیں. اس پر ایمان لے آئیں, اس چیز کو باور کر لیں, اس کے اوپر یقین کر لیں. اگر آپ اس کے اوپر یقین کر لیں گے تو انسان جو ہے وہ یہ کیا چیزیں ہیں, یعنی یہ جو ہم اس دنیا کے چکروں کے اندر ان ساری چیزوں کو پورا کرنے کے اندر لگے رہتے ہیں وہ کیا ہیں. لیکن ایک طرف ہے کہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ کو ہم دیں گے $2, ایک طرف آپ کو کہتے ہیں ہم آپ کو $1 ملین دیں گے. آپ نے کون سا کر لینا ہے؟ آپ کو $2 چاہیے, آپ کو $1 ملین چاہیے. $2 بھی پیسے, $1 ملین بھی پیسے. آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو انسٹنکٹیولی کیا چاہیے؟ آپ کو ملین چاہیے. یعنی کیا, یہ جو ملین چاہنا یہ آپ کے اندر آلریڈی پروگرامڈ ہے. جس کی چیز کے اوپر یقین کرنا ہے وہ یہ کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو یہاں پہ یہ کہتے ہیں, اگر آپ سب سے امیر انسان بھی بن جائیں تو جنت کے مقابلے میں وہ $2 ہے. ایک دفعہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو ایک شخص نے جو امام کو دیکھا کہ وہ بہت اچھے گھوڑے کے اوپر سوار ہیں اور ایک لباس بہت اچھا انہوں نے پہنا ہوا ہے, تو آگے کہتا ہے کہ امام مثلاً یہ کیا مثلاً یہ کہ اچھی آپ کی سواری, لباس آپ کا اتنا, آپ تو مثلاً یہ کہ دنیا کے حوالے سے تو یہ چیزیں. امام نے اسے کہا کہ اگر تم میرا آخرت کے اندر مقام دیکھ لو تو تم مجھے اس وقت بہت غریب سمجھو گے, اور تم اگر اپنا آپ کا مقام جنت میں دیکھ لو یا آخرت کے اندر اپنا مقام, جنت کیا آخرت کے اندر اگر تم اپنا مقام دیکھ لو تو تم اپنے آپ کو بہت امیر تصور. یعنی یہ جو لوگ بہت زیادہ پیسے کما بھی لیتے ہیں, بہت زیادہ بڑے گھر لے بھی لیتے ہیں, بہت بڑے بڑے تختوں پہ بیٹھ بھی جاتے ہیں, جن کے پاس بچے بیوی یہ سارا کچھ اتنا زیادہ وافر مقدار کے اندر آ بھی جاتا ہے, لیکن اگر انہوں نے خدا کی اطاعت کے علاوہ ان سب چیزوں کو جو ہے وہ پورا کیا تو وہ یہاں پہ غریب ہے. اور ایک وہ شخص جو کہ کھانے کے لیے اسے اتنا زیادہ اس کے پاس نہیں ہے, پینے کے لیے اتنا زیادہ نہیں, گھر اتنا بڑا نہیں ہے, تخت اس کے پاس نہیں ہے, کپڑے اس کے پاس اتنے نہیں ہیں, لیکن اگر وہ خدا کی اطاعت میں لگا ہوا ہے اور وہ اس چیز کے اندر موٹیویٹڈ ہے کہ اسے وہاں پہ جا کے یہ چیزیں اس سے بہتر مل جائیں گی, تو یہاں پہ وہ امیر ہے. اگر ایک راستہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اگر اس جنت کا شوق بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر یہ چیزیں جو آپ کے اندر آلریڈی انسٹنکٹیولی ہیں ان چیزوں کے اوپر کنٹرول کریں, کیونکہ آپ کو اس سے بہتر ملنے والی ہے. صحیح, اس سے بہتر آپ کو ملنے والی ہے. اس چیز کے اوپر یقین لیں, یقین لے کر آئیں گے تو پھر یہ جو جنت کا شوق ہے یہ کیا ہوگا,
بڑھے گا. صحیح ہے غلط؟ اگر جنت کا شوق بڑھے گا تو وہ جو ہم نے صبر کے حوالے سے بات بتائی، اگر ابھی تک آپ کو اتنا سا ہے تو پھر وہ جنت کا شوق اگر اتنا ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ اگر ساری چیزیں پرپورشن ہوں گی آپ کا صبر بڑھے گا. لیکن اگر ابھی بھی یہی چیزیں ہمارے لیے پرائرٹی رہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو ان چیزوں سے بہتر سمجھتے ہیں. یعنی ہم ان چیزوں کو ملین سمجھتے ہیں، ادھر کی چیزوں کو $2 سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمیں ملین یہاں پہ مل رہا ہے تو پھر اس $2 کا کیا. تو یہ کام جو ہے نا وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جنت کے شوق کو بڑھا کیسے سکتے ہیں آپ ان چیزوں کے حوالے سے جو یہاں پہ آپ کو مل رہی ہیں، ان چیزوں کے اوپر آسانی سے کنٹرول کر لیں، وہ کام کریں جو آپ کو جنت کے اندر وہ چیز دیں. مثلا اگر مجھے باغ زیادہ چاہیے کیا کروں گا؟ اگر مجھے وہاں پہ باغ زیادہ چاہیے تو کیا کروں؟ باغ اگر زیادہ چاہیے کیا کروں؟ وہاں پہ جنت بناتے ہیں، ابھی ہم کنسٹرکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کو، کیونکہ یہ سارا اس وقت ہم کوشش یہ کریں کہ آپ کے اندر جو صبر کا مادہ وہ بڑھے. ٹھیک ہے، مجھے باغ چاہیے، میں کیا کروں گا؟ ادھر جنت کے اندر جو میں ابھی کنسٹرکشن کر رہا ہوں کیا کروں گا؟ میں وہاں پہ باغ لگانے کے لیے میں کہوں گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ. اب مجھے جتنے ادھر باغ لگانے ہیں اتنا میں سبحان اللہ تسبیحات اربع کر سکتا ہوں. اگر ایک لگانا ہے تو پھر ایک دفعہ پڑھ لیں، 2 لگانے تو پھر 2 دفعہ پڑھ لیں، 3 لگانے تو 3 دفعہ پڑھ لیں، 1000 لگانے تو 1000 دفعہ پڑھ لیں. اور اس بات پہ یقین لے آئیں کہ جتنی دفعہ آپ پڑھ رہے ہیں وہاں پہ درخت لگ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کے ایمان کا نصاب ہے، یہ منیمم آپ کے ایمان کا حصہ ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، رسول نے کہا ہے، رسول کو میں اپنا رسول کہتا ہوں، وہ خدا کی طرف سے جو کہتے ہیں وہ خدا کی طرف سے کہتے ہیں، جس کے اوپر میرا ایمان ہے. انہوں نے کہا کہ آپ تسبیحات اربع کو وہاں پہ درخت لگ جائے گا. ٹھیک ہے، اب آپ بتائیں کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے اور آپ اس چیز کے اوپر یقین لے آئیں تو انسان کے اندر یہ جو انسٹنکٹ ہے باغوں کی وہ کتنی تسبیح کرے گا؟ رکے گا؟ بندہ تو کرتا رہے گا نا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. میں 2 درخت لگا چکا ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 لگ گئے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 4 لگ گئے. مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے لیے وہ جو درخت لگ رہے ہیں ہم دیکھ نہیں پا رہے، لیکن یہاں پہ اگر ہم جا کے نرسری سے ایک وہ پودا لے آتے ہیں یا بیج لے آتے ہیں، اس کو لگاتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے وہ بڑھ رہا ہے، لگ گیا. ہمیں گارڈننگ کا شوق یہاں پہ ہے لیکن ادھر کی گارڈننگ کا شوق نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. بھئی آنکھ سے آپ جس چیز کو دیکھ رہے ہیں رسول نے کہا کہ وہاں پہ میں دیکھ کر آیا ہوں. یہ جو میں نے آپ کو حدیث بتائی، یہ کون سی حدیث ہے؟ یہ وہ حدیث ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے. معراج پہ جب گئے تو انہوں نے آ کے یہ نقل کیا کہ میں نے دیکھا کہ ملائکہ ہیں جو کہ درخت لگا رہے ہیں اور اس کے بعد وہ رک جاتے ہیں، پھر لگاتے ہیں، پھر رک جاتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا بھئی آپ رکتے کیوں؟ آپ کانسٹنٹلی کیوں نہیں کام کرتے؟ 8 گھنٹے کیوں مثلا؟ یا اتنی بریکنگ کیوں لے رہے ہو آپ؟ 5 منٹ کے بعد پھر رک گئے، پھر 10 منٹ کے بعد شروع کر دیا، پھر 15 منٹ کے بعد شروع کر دیا. کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے بوٹے لگانا، پودے لگانا، درخت لگانا. وہ ہوتا ہی ہے کہ جب کوئی کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہم کام کرنا شروع کر دیتے. جب وہ چپ ہو جاتا ہے ہم بیٹھ جاتے ہیں. ابھی میں نے 4 لگائے تھے، اس کے بعد آپ کے ساتھ باتیں کی نا تو پھر وہ آرام کرنے لگ گئے. ابھی میں نے کہہ دیا پھر وہ دوبارہ شروع ہو گئے. اب آپ بتائیں اگر یہ اس چیز کو میں اس کے اوپر میں یقین لے آؤں، میں اس پہ کنونسڈ ہو جاؤں، میں کبھی تسبیحات اربع کو نہیں چھوڑوں گا. یہ کبھی چھوڑوں گا؟ بھئی وہ فرشتے بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں کو. اس کے علاوہ ایک اور حدیث کے اندر اسی طرح سے تسبیحات اربع کے حوالے سے آیا کہ وہاں پہ جب رسول نے دیکھا کہ لوگ اینٹیں لگا رہے ہیں، جو ملائکہ ہیں وہ گھر بنا رہے ہیں. جو ملائکہ گھر بنا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ پھر رک جاتے ہیں، پھر گھر بناتے ہیں، پھر رک جاتے ہیں، پھر گھر بناتے ہیں. کیا مسئلہ؟ وہی تسبیحات اربع کا کہا. اب اگر میں گھر چاہتا ہوں ادھر تو مجھے کیا کرنا ہے؟ تسبیحات اربع کو میں کرتا رہوں. نہیں نا، وہاں پہ اینٹیں لگتی رہیں گی، گھر بنتے رہیں گے. اسی طرح سے اگر میں چاہتا ہوں کہ جنت کے اندر میرے گھر ہوں، گھر کے حوالے سے کیا کہ ایک شیئر
شعر جو ہے اگر کوئی حمد اہل البیت علیہ السلام کے اندر ایک شعر کو پڑھتا ہے اس کے لیے 6 زمینوں کا گھر بنا دیا جاتا ہے. ابھی ہم آپ سے بات کرتے ہیں کہ وہ ایک ایک اینٹ لگائیں گے. آپ کو پورا چاہیے وہ 6 زمینوں یعنی 6 times the size of the earth وہاں پہ لگ جاتا ہے. اور اس گھر کے اندر تمام کے تمام ملائکہ اور انبیاء، ملائکہ مقربین جو خدا کے نزدیک ہیں اور انبیاء علیہ السلام وہ آئیں گے اور اس بندے کے ساتھ آ کے مصافحہ کریں گے، ہاتھ ملائیں گے، اس سے ملاقات کریں گے، اس کی زیارت کے لیے آئیں گے. اب آپ بتائیں آیا یہ چیز خدا نے ہمارے اندر نہیں رکھی؟ ہمیں اس کو سن کے شوق نہیں پیدا ہوتا یار ہمارا بھی گھر ہو 6 زمینوں جتنا، اور ملائکہ آ کے کہیں جی السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے آپ کا، انبیاء ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے ہاتھ میں لیں. ٹھیک ہے، جو جنت کی حوریں ہیں اس کے لیے بھی چیزیں ہیں، اس کے بچے ہیں اس کے لیے بھی ہے، تخت ہیں اس کے لیے بھی ہیں، ساری چیزوں کے لیے آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ہے جو کہ اگر آپ کریں گے وہاں پہ بنے گا. اچھا اب ان چیزوں کے علاوہ فطرتاً بھی جو ہے انسان انسٹنکٹ اس کی باڈی کی ایک ہے جو ابھی ہم نے بات کی، دوسری اس کی انسٹنکٹ کے اندر جو فطرت کے اندر سب سے زیادہ خدا نے چیز رکھی ہے وہ قرب الہی ہے. اور یہ جو قرب الہی ہے حتیٰ جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم نے یہ جو بت رکھے ہوئے نا 360 بت جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں اصل میں ہم نے بنائے اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ خدا کے زیادہ نزدیک ہو. قرآن کی آیت کا رفلی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جی ہم نے بنایا تقرب، وہ خدا کی اللہ کا نام ہے. ان کے اندر جو فطرتاً چیز ہے، آپ کرسچنز کو دیکھیں وہ کیوں چرچ جاتے ہیں؟ خدا کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں. جوس کیوں جاتے ہیں اپنے ٹیمپل میں؟ خدا کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ان کو جنت بھی چاہیے. یہ نہیں کہ اگر جنت کا شوق جو ہے وہ فطری چیز نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر تو ہمارے پاس ہی صرف ہوتا. تو جوس نہ رکھتے، کرسچنز نہ رکھتے. جوس کے اندر تو اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی اور آئے گا ہی نہیں سوائے ہمارے، اور کوئی نہیں آئے گا. ہم خدا کے دوست ہیں، اس کے اولیاء میں سے ہیں، اور ہمارے علاوہ تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ فطرت کے اندر خدا نے قرب الہی بھی رکھا ہے. قرب الہی کا مطلب ہے کہ خدا کے نزدیک ہونا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو آپ کو پتہ ہے فرعون کی جو بیوی تھی ان کو جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہ ایمان لے آئیں، ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ فرعون نے کہا کہ اس ایمان سے تم پھر جاؤ، اس کو جو ہے وہ آپ کہہ دو کہ میں ایسا نہیں چاہتی یا میں اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتی. تو اس کو جو ہے ان کو ٹارچر کیا، اس نے ٹارچر کیا. تو اس بیوی نے کہا خدا سے اس وقت کہ خدایا میں چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس میرا گھر ہو. اب کیا کہ خدا کے پاس یعنی کوئی وہ زمان اور مکان کے اندر تو وہ نہیں ہے. یہ جو آپ کے پاس میرا گھر ہو وہ یہ کہ جو بھی یعنی جہاں پہ بھی میں جنت میں ہوں، ٹھیک ہے، جہاں پہ بھی میں جنت میں ہوں میں چاہتی ہوں کہ ہر وقت آپ کے ساتھ میرا رابطہ ہو. یعنی یہ رابطہ، یہ اتصال کبھی ختم نہ ہو، ٹوٹے نہ. آپ کا نیبر ہے، آپ صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں، جب بھی آپ کو پتہ کہ وہ نیبر جو ہے وہ بالکل آپ کے پاس ہے، آپ کا رابطہ ہمیشہ رہا. جب مرضی چاہتے ہیں اس کے گھر جا کے کچھ لے سکتے ہیں، وہ آپ کے گھر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا گھر جو ہے وہ آپ کے گھر کے پاس ہو. یعنی کیا؟ یعنی میرا اتصال آپ سے کبھی ٹوٹے نہ. اگر ہمارے لیے یہ چیز امپورٹنٹ ہے، بھئی یہ کم ہے، یہ کم ہے کہ ہمارے پاس وہاں پہ ایسا گھر ہو، وہاں پہ ہم اتنے نزدیک ہوں کہ ہر وقت خدا کے ساتھ ہمارا رابطہ رہے. آیا یہ ہمیں موٹیویٹ نہیں کرے گا، شوق نہیں ڈالے گا؟ یا اس کے علاوہ اگر ہم جو اہل البیت علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں، جنت کے اندر ہم وہاں پہ ہو سکتے ہیں جہاں پہ امام علی علیہ السلام. آیا ہمارا دل نہیں چاہے گا کہ ہمارے پاس وہ جنت آئے جس کے نیبرہڈ کے اندر امام علی علیہ السلام؟ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر آتی ہیں تو پھر آٹومیٹکلی کیا ہوگا کہ یہ جو جنت کا شوق ہے ہمارے اندر بڑھے گا.
جب یہ بڑھے گا تو پھر یہ جو شہوتیں ہمارے اوپر غلبہ کیے ہوئے ہیں ان کے غلبے کو توڑنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا. لیکن آپ کو ایک اور اگر اسی طرح سے مثالوں سے کرتے رہیں اور تھوڑا سا آگے بھی بڑھیں گے انشاءاللہ. آپ کو کہا جائے کہ جی آپ کے لیے مثلا زندگی کے اندر بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کربلا جائیں. ٹھیک ہے نا, آپ چاہتے ہیں کہ کربلا جائے. اب کربلا جانے کے لیے آپ کو $7,000-8,000 چاہیے یا کم ہے 3-4 ہزار چاہیے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ویکیشن کس طرح کے ہوٹلز میں کرنی ہے, کیونکہ آج کل زیارتیں بھی ویکیشن ہو گئی اور حج بھی ویکیشن ہو گیا. آپ کسی بندے کو کہیں کہ جی میں جا رہا ہوں اور میں 5 سٹارز ہوٹل کے اندر رہوں گا, اس کے علاوہ جو مجھے جس طرح کا کھانا چاہیے اس طرح کا کھانا ملے گا, لوگ ہوں گے نوکر چاکر ہوں گے جو میری دیکھ بھال کریں گے, میرا بستہ کبھی یہاں سے اٹھائیں گے, بیگ ادھر سے اٹھائیں گے ادھر رکھیں گے, ٹرانسپورٹیشن میرے پاس ہوگی, تو وہ کیا کہے گا, ہیو اے گڈ ٹائم ان یور ویکیشن. اوکے, اگر آپ اسے کہیں یار میں ویکیشن پہ نہیں جا رہا, میں پلگرمیج پہ جا رہا ہوں, کہے گا یار یہ کیسا پلگرمیج ہے, جس پلگرمیج کے اندر کوئی تمہیں تکلیف نہیں ہوگی, دکھ درد نہیں ہوگا, کوئی تمہیں زحمتیں نہیں اٹھانی پڑیں گی, بلکہ یہ ساری آرام اور آسانیاں ہوں گی, تو یہ کس طرح کی پلگرمیج ہے, یہ تو تم ویکیشن پہ جا رہے ہو. تو چلیں آپ مثلا $4,000-5,000-6,000 کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کدھر چلے جائیں, امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے چلے جائیں. اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا, جو آپ کا پے چیک آتا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ پیسے بچانے پڑیں گے یا نہیں. اگر آپ فار ایگزامپل کافیاں 2 پیتے تھے دن کی, تو اب آپ 1 کر دیں گے. 1 کیوں کریں گے, تاکہ وہ جو تھوڑا سا آپ پیسے بچا رہے ہیں وہ اس فنڈ کے اندر چلے جائے, زیارت کے فنڈ میں. اگر آپ گروسریز $600 کی لے کر آ رہے تھے تو آپ کتنے کی لے کر آئیں گے, مثلا 400 کی, $200 اس میں چلے جائیں. صحیح ہے. اگر آپ انٹرٹینمنٹ کے اوپر جو ہے وہ اتنا خرچ کر رہے تھے, مثلا بیوی کو باہر لے کے جانا ہے, بچوں کو لے کے جانے, سارے کام کرنے ہیں, فار ایگزامپل اگر آپ $400 اسپینڈ کر رہے تھے, کیا کریں گے, مثلا $200 اسپینڈ کریں گے. کیوں, کیونکہ تاکہ وہ پیسے جمع ہوں اور آپ امام حسین کی زیارت کے لیے جائیں. اب آپ کیا کریں, آپ اپنی شہوات کو کم کر رہے ہیں, ان کو جس طرح سے آپ پہلے پورا کر رہے ہیں اس طرح سے اب آپ پورا نہیں کر رہے. صلاح عن شہوات, امام نے یہ کہا ہے کہ جو شخص جنت کا شوق رکھے گا وہ کیا ہوگا, اس کے لیے ان شہوتوں کے اوپر غلبہ پانا آسان ہو جائے گا. اب آپ کے جب 4,000 5,000 6,000 7,000 جب جمع ہو گئے, اب آپ جائیں گے زیارت پہ. لیکن آیا آپ وہ $6,000-7,000 اسی طرح سے جس طرح سے آپ زندگی کر رہے ہیں بچا سکتے تھے؟ نہیں بچا سکتے تھے. تو اس طرح سے اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو آپ کیا کریں گے, یار میں 4 روٹیاں کھاتا ہوں, میں 2 کھاتا ہوں, کیونکہ اگر 2 کھاؤں گا تو میرے اندر جو جذبہ ہے عبادت کا وہ رہے گا, رسالت جو ہے وہ نہیں آئے گی. صحیح ہے. میں یعنی جس طرح سے پہلے سوتا تھا اس طرح سے میں نہیں سوؤں گا. جو 4 گھنٹے سو رہا تھا, مثلا 8 سے 10 گھنٹے جو میں سو رہا تھا, اب میں کیا کروں گا, 4 گھنٹے سوؤں گا. 4 گھنٹے سوؤں گا, 4 گھنٹے جو ہے میں عبادت میں گزار سکتا ہوں. اگر میں فار ایگزامپل 60,000 لے کر آ رہا تھا گھر, اور اس کے اندر سے جو ہے وہ میں ایک بڑے گھر کو خریدنے کے لیے $100 $200 $400 جو ہے وہ جمع کر رہا تھا, اب میں کیا کروں گا, اس $200-400 جو بھی ہے مہینے کا میں جمع کروں اس کو میں غریبوں کو دے دوں گا, میں چھوٹے گھر میں گزارا کروں, کوئی مسئلہ نہیں. ساتھ ہیں. اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ جو جنت کا شوق ہے وہ اس انسان کو اس دنیا کی جو شہوات اسے پوری کرنی ہے, اس کے اندر ان شہوات کو اس طرح سے پورا کر رہا ہے کہ منیمم لیول پہ ہو, تاکہ جو میکسیمم استفادہ وہ کر سکتا ہے وہ آخرت کے لیے. تو اگر ایسا ہوگا تو انسان کے اندر جو ہے وہ بالآخر صبر کیا نا اس نے. جب پیسے آپ جمع کرتے ہیں صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یا مثلا کوئی کہتا ہے کہ آپ کو $80,000 چاہیے, کس کے لیے, باپ کی سرجری کے لیے. $80,000 چاہیے. اب آپ کیا کریں گے,
یہ جو $80,000 چاہیے فار ایگزامپل آپ کو 2 ویکس کے اندر پورا کر 2 ویکس میں پورا کرنا ہے $80,000. کیا کریں؟ اپنے گھر کو بیچیں گے یا نہیں؟ یا نہیں بیچیں گے؟ باپ کو مر جانے دیں گے؟ میری ایکوٹی پڑی ہے گھر کو بیچیں گے نا؟ گاڑی کو بیچیں گے یا نہیں؟ یا نہیں، یا تم مر لینے دیں اسے. کیا ہر کسی نے مرنا تو ہے، آج نہیں تو کل. اپنا بیوی کا جو زیور ہے وہ بیچیں گے یا نہیں؟ بتائیں بھائی، کریں گے یا نہیں کریں گے یہ کام؟ کیوں کر رہے ہیں؟ آیا آپ کو گھر سے پیار نہیں؟ آیا آپ کو گاڑی سے پیار نہیں؟ آیا آپ کو بیوی کے زیور کے ساتھ پیار نہیں؟ ان ساری چیزوں کے ساتھ بندے کا دل لگا ہوا یا نہیں لگا ہوا؟ لیکن ساری چیزوں کو قربان کر رہا ہے. کیوں قربان کر رہا ہے؟ تاکہ یہ جو چیز ہے پوری ہو جائے. یہ قربانی کا، یہ جو قربان کر رہا ہے وہ کس چیز میں کر رہا ہے؟ شوق میں کر رہا ہے. کس کے شوق میں؟ باپ کے. اب یہ ساری جو اس کے پاس ساری چیزیں جو اون کرتے ہیں ان کو سیکریفائز کر رہا ہے یا نہیں؟ ہم جنت کے لیے کچھ سیکریفائز نہیں کر سکتے. نہ ہم اپنا ٹائم سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ ہم اپنے مال کو سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ ہم اپنے بچوں کو سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم یا اپنی بھوک کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے ہم کسی چیز کے لیے بھی تیار نہیں. لیکن ہمیں چاہیے کیا ہے؟ جنت. یہ تو نہیں ہو سکتا. دنیا کے اندر اگر آپ کو ایک چیز کہی جائے کہ بھئی یہ چیز آپ کو کرنی ہے، جب آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز کرنی ہے تو پھر بہت ساری چیزوں کو قربان کرنا پڑتا ہے. اگر قربان نہیں کریں گے تو وہ چیز آپ کو نہیں ملے گی. اچھا، اس کے علاوہ یہ جو قرب الہی کا ہے یہ آپ کی فطرت کے اندر ہے. اب میں آپ کو ایک بات کہنے لگا ہوں آگا، کیونکہ درس جو ہے وہ لگتا ہے کہ اسی کے اندر ختم ہو جائے گا. آپ کو خدا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بات کر رہے ہیں ہم جنت کی، لیکن اس وقت جو ہے وہ آپ جس جنت کا شوق رکھ رہے ہیں وہ جنت کیا ہے؟ خدا ہے. ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ خدا یعنی آپ کو چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اگر آپ کہتے ہیں بے شک یا کہتے ہیں چاہیے، تو پھر جو آپ پوچھیں گے کہ بھئی اگر ہمیں خدا چاہیے تو پھر ہم کیا کریں؟ خدا چاہیے تو کیا کریں؟ اچھا، ایک حدیث جو کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اس حدیث کے مطابق بات کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر تھوڑا بہت شوق پیدا ہوتا ہے. خدا چاہیے آپ کو، مستحبات کو انجام دے، نوافل کو انجام دے. وہ حدیث کیا تھی؟ کہ جو میرا بندہ ہے وہ میرے اتنے نزدیک آ جاتا ہے. کس چیز کی وجہ سے نزدیک آتا ہے؟ نوافل سے. نوافل سے جب کس طرح سے نزدیک آ جاتا ہے؟ اتنا نزدیک آ جاتا ہے کہ اس شخص کی آنکھوں سے میں دیکھتا ہوں، کان سے میں سنتا ہوں، ہاتھوں سے کام کرتا ہوں. وہ یہ تو نہیں کہ خدا جسم بن جاتا ہے، نہیں. وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز ہے کہ ایک جب خدا کسی کا کہ یعنی خدا جب یہ جو ہے نا آنکھیں بن جاتا ہوں، اور یہ کیا ہے؟ خدا جو ہے وہ اس کے دنیا اور آخرت کاموں کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے. جب خدا ان کاموں کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ کہ ہر کام جو بھی دنیا کے اندر جو بھی آخرت کا ہے وہ مکمل ہوگا، پورا ہوگا. یا آپ یقین کریں کہ اگر آپ شروع کریں اس کام کو، ٹھیک ہے،
نوافل جو ہے وہ کتنے نوافل ٹوٹل بھائی بتائیں مجھے فگر بتائیں شیعوں کی علامت بھی ہے وہ 11 ٹوٹل 51 رکعت مومن کی اس میں سے اس میں 17 واجب ہیں 27 نکال دیں نہیں 11 وہ نکال دیں 17 11 واجب نماز شب اور باقی کتنے ہوئے بھائی آپ لوگ شیعہ ہوں آپ کے سائیں نہیں میں تو شیعہ نہیں ہوں میں تو محب بھی نہیں ہوں تو ایسے آپ شیعہ ہیں شیعہ کہتے ہیں اپنے آپ کو بتائیں آپ کا سائن ہے آپ اے حدیث میں ہے کہ جو ہمارے شیعوں کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ 17 واجب 51 52 57 نہیں 52 ہے 52 ہے ہاں تو 26 آگا آن لائن بھی پوچھیں آگا کوئی ہے تو بتائے مجھے 26 ہے نوافل 26 ہے اچھا 26 رکعت ہے ٹھیک ہے پوچھیں بھائی 34 17 واجب ہے 17 واجب ہیں کتنے ہو گئے یہ؟ 11 نماز شب کی ہو گئی 11 ہو گئے کتنے ہو گئے 6 28 7 وہ میں نے کیلکولیشن غلط کر دی اوہو یہ 28 ہے 26 نہیں کتنے ہو گئے 28 ہو گئے نہیں نیچے والے 28 ہیں یہ 28 ہو گئے 17 اور 11 آگا 28 ہوتا ہے جو نیچے والی دو فگرز تھی نا ایسا یہ 28 ہو گئے اور یہ 11 ہے 17 اور 11 28 ہو گئے دو دو فرق ہے بچے 52 میں سے نا نہیں 17 واجب جو ہیں وہ اور 11 نماز شب کے یہ ہو گئے 28 یہ ہو گیا 28 یہ کیا ہے 22 اور 22 24 بچے نا 24 سے مطلب نوافل ہو گیا تو 24 نوافل ہے تو کتنے ہو گئے یہ 52 اگر کوئی آیا ہے ادھر سے رسپانس 52 آگا ایک کہہ رہے 51 اور ایک صاحب کہہ رہے ہیں 51 17 اب یہ آگا صاحب یہ ایک ہمارے 11 نماز لیے شب درس ہے سب یہ ایک درس ہے ایک عبرت ہے صحیح ہے اگر آپ کسی سنی سے پوچھیں نا وہ فٹ جواب دے گا کوئی سنی جس کی داڑھی ہو جو اپنے آپ کو کہتا ہو دیندار وہ فٹ آپ کو جواب دے گا یہ کیوں ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں اگر ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہوتا یہ جواب ہماری زبان پہ ایک دم اور ہم نے کیا آپ نے کیا کہا تھا آپ کو خدا چاہیے بے شک چاہیے اچھا خدا کیا کہہ رہا ہے خدا کہہ رہا ہے کہ وہ بندہ میں اس کے اتنا نزدیک ہو جاتا ہوں یعنی کیا اس بندے کو خدا چاہیے نا کہ وہ کیا کرتا ہے وہ نوافل پڑھتا ہے اور نوافل جب وہ پڑھتا ہے تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں اس کے کان بن جاتا ہوں اس کی زبان سے میں بولتا ہوں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے اگر ہمیں یہی چاہیے تو پھر اس کو تو کرنا پڑے گا نہیں کریں گے تو پھر یہ رہنے دیں کہ آپ کو خدا چاہیے ساتھ ہے یا نہیں یہ دیکھیں یہ جو ہے نا کہ جو میں نے لکھا دنیا اور آخرت کے کاموں کو اپنے ذمہ لے لیتے واقعاً ایسا ہوتا ہے اگر ہم اس کی جو ہے وہ ایک کتاب بنائیں جو اسپیشلی جو طلبہ ہوتے ہیں طلبہ کے کام جو ہے وہ خود بخود کہنے کے خود بخود ہو جاتے ہیں اور ایسی بہت ساری جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ بہت ساری سٹوریز آپ کو ملیں گی اور بلکہ اگر آپ اس کو اکٹھا کرنا چاہیں تو 100 جلد کی جو ہے نا وہ ایک کتاب بن جائے گی میں آپ کو تھوڑے سے بتا سکتا ہوں مثلاً ایک طلبہ تھا وہ نجف کے اندر تھا اس نے اپنی ماں کو بہت عرصے سے نہیں دیکھا تھا ماں اور باپ کے درمیان میں اختلاف ہو چکا تھا اسے کوئی پتہ نہیں تھا کہ ماں کا ایڈریس کیا ہے سوری نجف میں نہیں تھا ایران کے اندر تھا تو وہ مشہد جاتا ہے امام رضا علیہ السلام کو جا کے کہتا ہے کہ امام مجھے جو ہے نا وہ اپنی ماں سے ملنا ہے وہ جب جا کے کہتا ہے امام سے کہ مجھے اپنی ماں کو ملنا ہے جب وہ زئی کے بعد اپنے حرم سے جب وہ نکل رہا تو اس کی ماں سے ملتی یہ ماں کون ہے جس کا کہ اسے ایڈریس بھی نہیں پتا یہ کس طرح سے ہو گیا یہ دماغ جو ہے وہ گھوم جاتا ہے صحیح ہے یعنی یہ جن چیزوں کے پیچھے ہم پھرتے ہیں کہ جی ہم اگر خدا ان چیزوں کی جو ہے وہ ذمہ داری لے لے اگر خدا اس کی ذمہ آپ یہ کر کے دیکھیں آپ ان نوافل کو شروع کریں اور دیکھیں کہ آپ کے کام خود بخود ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے
یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ خود بخود اس میں ہم آبجیکشن اٹھائیں گے بھائی اگر یہ مسئلہ تو پھر ہمارا اختیار کدھر گیا, یہ کدھر گیا, وسائل کدھر گئے, کوشش کدھر گئی, یہ کیا ہے وہ کیا ہو. کر کے تو دیکھیں. جا سوال ہے چھوٹا سا, یہ ہے کہ نوافل اگر کسی کی قضا نماز ہے تو وہ پہلے قضا نمازیں پڑھیں یا پہلے نوافل پڑھیں؟ اگر اس کی قضا نمازیں تو وہ جب نوافل پڑھے گا وہ اس نیت سے پڑھے کہ وہ پڑھ قضا رہا ہے, لیکن نیت یہ رکھے کہ ان نوافل کو جو میں ادا کر رہا ہوں اگر میری قضا نمازیں نہ ہوتی تو میں نوافل کو پڑھ رہا ہوتا, لیکن کیونکہ نماز جو قضا ہو جاتی ہے اس کو پورا کرنا میرے پہ واجب ہے, اس وجہ سے میں اس واجب کو ادا کر رہا ہوں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بھی چاہتا ہوں, مجھے غلطی ہوگی میں قضا کر دوں, ٹھیک ہے, لیکن اب میں آپ کو چاہتا ہوں, اب آپ کو میں چاہتا ہوں آپ کے پاس آنے کا, میرے پاس قرب الہی کا اور کوئی طریقہ, مثلا فار ایگزامپل آپ نے حدیث قدسی کے اندر خود کہہ دیا کہ نوافل کے ساتھ میرا بندہ میرے نزدیک آتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, اس کے کاموں کو یعنی اپنے ذمہ لے لیتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میرے کام آپ کے ذمہ, آپ جو ہے وہ میرے کاموں کو ذمہ لے لیں. میں اب کیا کروں, میں پھر یہ جو نماز شب ہے اس کو بھی اپنی قضا نمازوں کی طرح سے, نوافل جو ظہر عصر کے ہیں اس کو بھی, مغرب کے بھی, عشاء کے بھی, فجر کے بھی. اس میں کیا ہوگا کہ آپ کی ایک تو قضا نمازیں ایک تیر سے دو شکار, ایک تو آپ کی قضا نمازیں پوری ہوں گی, دوسرا جو نوافل کا ثواب ہے جس سے کہ خدا خوش ہوتا ہے کہ وہ انسان کے نزدیک آ جاتا ہے, وہ بھی آپ کو ملے گا. اور اگر اب بھی ہم ایسے نہیں کریں گے تو پھر بھول جائیں کہ ہمیں خدا چاہیے, بھول جائیں کہ ہمیں شیعہ بننا ہے, بھول جائیں اس بات کو. جب ائمہ معصومین نے کہہ دیا کہ ہمارے شیعوں کی علامت یہ ہے کہ وہ ان کو ادا کرتے ہیں, پھر ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ نہیں ہے. ہمارا ایمان اس چیز کے اوپر ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی حقیقی انگوٹھی نشانی ہمارے شیعوں کی, یہ تو ہم بڑی آرام سے پوری کر لیتے ہیں. آپ لوگوں نے پہنی ہوئی یا نہیں پہنی ہوئی؟ حقیقی انگوٹھی پہنی ہوتی ہے آپ نے جنرلی. کیوں پہنی ہوئی؟ بھائی شیعہ کی علامت ہے. وہ شیعہ کی علامت وہ پوری کرتے ہیں, یہاں پہ کیسے؟ ایک تھوڑی علامت رکھی انہوں نے. اگر ہوتا نا ایک ہی علامت ہوتی تو دوسروں کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ شیعوں کی علامات کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ایک اچھا بڑا چیپٹر ہے بہار الانوار کے اندر. 18ویں جو جلد ہے, 18ویں غالباً ہے, 18ویں جو جلد ہے اس کے اندر ایک پورا باب ہے علامات شیعوں. اگر ایک ہی علامت کافی ہوتی تو پھر باقیوں کو بیان نہ کیا جاتا. اب اگر ہم نے شیعہ نہیں بننا تو پھر یہ چھوڑے, ضرورت نہیں ہے. اگر بننا ہے تو پھر یہ کام کرنا ہے. خدا اگر چاہیے تو پھر یہ کام کرنا ہے. سوال آپ اگر یہ سوال ہے رضا بھائی کا کہ فار نافلہ نماز از وضو مینڈیٹری. نوافل کے لیے آقا وضو جو ہے وہ یعنی کوئی بھی آپ مستحب کام کو جو انجام دینا چاہ رہے ہیں, یعنی جس طرح سے نوافل ہیں اس کے اندر ابھی ذرا پہلے سن لیجیے گا, اس کے بعد تنقید کیجیے گا یا ذہن کے اندر کوئی مسئلہ اگر آپ کو ہے. جی ایک اور نے پوچھا ہے کہ also have heard that facing قبلہ is not essential. جی, تو جو نوافل ہیں یا مستحب نماز جو ہیں وہ آپ چلتے چلتے بھی پڑھ سکتے ہیں. مثلا فار ایگزامپل اگر آپ فجر کے لیے جا رہے ہیں اور آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں تو فار ایگزامپل اگر آپ پڑھنا چاہیں 2 رکعت, یا اذان ہو گئی ہے, اذان ہو چکی ہے, اب آپ 2 رکعت جو ہے نفل جو ہے وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں گاڑی بھی چلا رہا ہوں اور کوئی ڈائریکشن بھی نہیں ہے, اور ہو سکتا ہے کہ میں نے اس وقت وضو بھی نہ کیا, وضو میں جا کے ادھر کروں گا. ٹھیک ہے, میں گاڑی چلا رہا ہوں, اللہ اکبر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر, ان شانئک هو الابتر. اللہ اکبر, سبحان ربی العظیم وبحمدہ, اللہ. اس طرح سے آپ 2 رکعت جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. بس آنکھیں تب بند کریں جب آپ کے آگے کوئی گاڑی نہ ہو یا موڑ شوڑ نہ کاٹنا ہو. ٹھیک ہے, مطلب صرف زبان سے ادا کرنا ہے. آپ یہ اشارہ کیا نا میں نے رکوع کا, سبحان ربی العظیم وبحمدہ, سمع اللہ لمن حمدہ, اللہ اکبر, سبحان ربی الاعلی وبحمدہ, اللہ, استغفر اللہ ربی واتوب, اللہ, سبحان ربی الاعلی وبحمدہ, اللہ. اشارہ ذہن میں کیا ذہن اگر میری آنکھیں نہیں, آنکھیں کیوں بند کی؟
आंखों को आप बंद कर लें, या आप इशारे को जो है वो उंगली का भी कर सकते हैं। मसलन आप कोई भी चीज़ जो है, अगर आपकी उंगली ऐसी हुई यानी ये रुकू है, ऐसा किया तो क्या हो गया, ऐसे किया तो फिर सिजदा, ऐसे किया, ये भी कर सकते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे आपको, मसलन आयतुल्लाह बहजत रहमतुल्लाह जो थे, वो जब चलते थे वो पढ़ रहे होते थे, बैठते थे पढ़ रहे होते थे। यानी कई ऐसे औलिया अल्लाह गुजरे हैं जो कि तकरीबन उनकी सारी की सारी उम्र जो है, एज जो है, वो ये हालत नमाज के अंदर गुजरी। एक और सवाल है। छोटा सा क्वेश्चन है, हाँ, बीच में अगर ब्रेक हो जाए, बीच में थोड़ा सा गैप आ जाए, मतलब आप पढ़ रहे हैं बीच में थोड़ी देर के लिए, तो भी हो सकता है। गैप कितना है यार? मतलब 1 आध मिनट का आ गया कोई, या पहले फोन पे कर लिया फिर फोन पे बात कर ये नहीं हो चलो मेरी बात सकता, पढ़ो। ये नहीं। यानी ये कि अगर आप वो कर रहे हैं तो बीच में गैप नहीं। कम से कम वो इंटरेस्ट नहीं। जी सवाल क्या है? सीधे जाने से कट मार दिया। सवाल क्या है? सवाल अली वास भाई का है कि I heard if our namaz is accepted, all our other amal will be accepted. Yeah. And if we send our namaz with nawafil, our namaz will be for sure accepted. The question is this true? जी And is it allowed to talk during the namaz? अच्छा, नहीं वो मुस्तहब नमाज के अंदर जो है उसके अंदर भी नहीं आप बोल सकते। ये मैं थोड़ा सा आगे मिटान लगा क्योंकि दर्ज का जो वो बाकी की चीज़ें जो हैं वो फिर हम हो सकता है बाद में करें, क्योंकि अगर नवाफिल का वो 28 ही था आंसर, 24 ही था आंसर। अगर वो मैं आपको बता दूं तो फिर ये तो कोई काम ना होगा ना। मैं तो आपको कहा, मैं तो हुई नहीं, मैं तो शिया हुई नहीं, मैं इसका कौन सा कह रहा हूँ? 23 अच्छा याद नहीं पड़ा। वो 52 का है। अच्छा, ये अभी आगा का सवाल जो है वो पहले देखिए। कहते हैं कि नमाज ये बाद में कीजिएगा। देखिए हमें इमाम अली से शर्म नहीं आ रही इस वक्त, यानी इमाम को अपना इमाम कहते हैं, उसका शिया कहते हैं, लेकिन हमारे लिए ये भी मुश्तबे हो गया है, हमें कंफ्यूजन हो गया कि नवाफिल हैं कितने। अब इमाम के सामने हमारा फेस ख़त्म हो चुका है, वो अब ये नहीं है कि अब ये कि अगर हम सही जवाब दें। इमाम ऑलरेडी जो है, वैसे तो उनको पता ही था, इमाम ज़मान को भी पता है कि हमारी हालत क्या है, लेकिन कम से कम अगर हम अपने अंदर कोई शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं फिर ये करें कि इस शर्मिंदगी को दूर करने के लिए कोशिश करें। नमाज अगर कबूल हो जाए तो सारे अमाल कबूल हो जाएंगे। यह सब जो ये एक हदीस है, ठीक है, और इसका जो आंसर है वो यस है, ठीक है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि अगर आपकी नमाज पूरी हो जाएगी तो बाकी के सारे अमाल पूरे हो जाएंगे, यानी कबूल हो जाएंगे, और अगर नमाज कबूल नहीं होगी तो बाकी के भी अमाल कबूल नहीं होंगे। उसकी वजह क्या है, देखना ये है कि उसकी वजह क्या है। साथ ठीक है, नमाज कैसे कबूल होगी? नमाज की कबूलियत एक तो यह है कि उसका जिस्म, जो उसके नमाज का जो जिस्म है वो सही होना चाहिए। यानी क्या? यानी वज़ू आपका प्रॉपर होना चाहिए, बाकी जगह जिसके ऊपर आप नमाज पढ़ रहे हैं वो गस्बी नहीं होनी चाहिए, लिबास पाक होना चाहिए, बदन पाक होना चाहिए, वज़ू का पानी गस्बी नहीं होना चाहिए। अब क्या है कि अगर आप कहते हैं कि जी अगर कोई बंदा खुम्स अदा नहीं करता, खुम्स अदा नहीं कर रहा ना, तो उसने उसका जो पानी है, उसकी जो घर है, उसका जो सारी जो चीज़ें हैं वो क्या है, जिस कपड़े से उसने, जिस कपड़े पे उसने खुम्स नहीं निकाला उससे नमाज पढ़ेगी, उसकी नमाज पूरी है, कबूल है। कबूल कहाँ से है? नमाज का जिस्म, अभी हम कबूलियत नहीं, सॉरी, अभी हम सिर्फ जिस्म की बात कर रहे हैं। उसने अगर वो गया, मसलन जैसा कराची के अंदर इमाम बड़गा हैं, वो उन्होंने लिखा होता है कि ये इस पानी से वज़ू ना करें, पीने का पानी, पीने का पानी है। उसने जाके उधर से वज़ू किया, जाके नमाज पढ़ी, नमाज का जिस्म कंप्लीट नहीं है, ठीक है। जिस घर के अंदर वो नमाज पढ़ रहा है, उस घर के, यानी उस घर को उसने उस माल से खरीदा है जिस माल से उसने खुम्स नहीं निकाला, तो क्या है, उसकी नमाज, वो घर जगह सही नहीं है,
नमाज बातिल है। यहाँ पे क्या पूरा हो रहा है? अगर ये जिस्म सही है तो ये हो गया ना खुम्स, सही है नहीं? साथ साथ हुआ या नहीं हुआ? ये सिर्फ हम जिस्म की भी बात कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा आपके अमाल क्या है? रोजा। रोजा उसने कहा जी बिल्कुल सही है। रोजा अगर आपको इफ्तार करना है, रोजा इफ्तार करने के लिए भी ये काम अगर आपने किया हुआ है, और रोजा तो वैसे खुल ही जाता है, यानी कोई वो आपको खाने शाने की कोई जरूरत नहीं है, वो वैसे ही वैसे ही जो है वो पूरा हो जाता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने रोज़ा जो है वो नहीं रखा तो फिर उसके बाद आप उस रोज़े को जो है वो करना चाह रहे हैं, यानी उसके हवाले से वो रोज़ों को रखवाना चाहेंगे तो इन्हीं पैसों से रखवाएंगे, यानी जो पैसा आपके पास उस पैसे में से खुम्स नहीं निकाला, रोज़े की कज़ा करवाएंगे तो वो उसका जिस्म सही नहीं है। अच्छा, अब अगर आप उसकी कबूलियत की तरफ आए, इमाम के पास एक बंदा आता है, बंदा आके कहता है कि इमाम मसलन मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरी नमाज़ें, ज़ाहिर है कि मुझे रोज़े माशर में पता लगेगा कि मेरी नमाज़ें कबूल हुई या नहीं हुई। तो इमाम कहते हैं कि नहीं, अगर रोज़े माशर में पता लगना हो कि आपकी नमाज पूरी हुई या नहीं तो उस वक़्त आप कुछ कर नहीं सकते। तो होना तो ये चाहिए था कि इसी दुनिया के अंदर आपको पता लगे कि आपकी नमाज कबूल हुई है या नहीं हुई, ताकि आप उसके बारे में कुछ कर सकें। तो नमाज को खुदा ने जिस चीज़ के लिए बनाया है, अगर वो चीज़ आपकी ज़िंदगी के अंदर है तो इसका मतलब है नमाज क्या मुकम्मल है, कबूल है, ठीक है? अब नमाज को खुदा ने क्यों बनाया? गुनाहों से बचाती है, मुनकर मुनकरात से फहश इन चीज़ों से नमाज बचाती है। साथ है मुनकर किस चीज़ को कहते हैं? हर वो चीज़ जो खुदा से दूर है। यानी क्या? यानी या आप इसे ये कह सकते हैं कि धुतकारी हुई कैसे स्पेल करेंगे आप? धुतकारी हुई। हर एक चीज जो खुदा के से धुतकारी हुई है, यानी क्या? यानी खुदा जिस चीज से नफरत करता है उसी को धुतकारेगा ना। मारूफ होती है कि जो चीज खुदा चाहता है, जो खुदा के पास है। मुनकर जो चीज खुदा से धुतकारी हुई है, यानी दूर है, खुदा उसको नहीं जानता, कहता है इससे मैं नफरत करता हूँ। नमाज आपको मुनकरात से जो है वो दूर करेगी। यानी क्या? यानी हर वो चीज जिससे कि खुदा को नफरत है उससे आपको दूर करेगी। खुदा गीबत करने वाले को अच्छा समझता है। खुदा गीबत करने वाला पास है, गीबत उसके पास है या मुनकर है? जब आप कहते हैं कि अमर बिल मारूफ व अनिल मुनकर, यानी नेकियों के बारे में अमर करना और गुनाहों से लोगों को नहीं करनी। यानी क्या? यानी हर गुनाह। नमाज आपको हर गुनाह से दूर रखेगी। भाई साथ है ना वो आगा साहब, अभी लाइन पे ही है जिन्होंने सवाल दिया, ये देख रहे हैं आप? यानी क्या? नमाज कबूल तब होगी जब मुनकर और फहश चीजों से आपको दूर रखेगी। अगर मुनकर और फहश चीजों से आपको दूर नहीं रख रही, नमाज कबूल नहीं है। मैं अभी फजर की नमाज पढ़ता हूँ, फजर की नमाज पढ़ने के बाद बैठता हूँ, बैठ के जो है वो जो जिसके बाद दिल चाहता है मैं ग़ीबत कर, झूठ बोल रहा हूँ, मेरी नमाज कबूल है? पहले तो जिस्म को ही सालिम रखना अच्छा भला क्या मुश्किल काम है। या आपने सुबह को उठे भाई उठ के जल्दी से उठ के फिर आपने वजू किया, वजू करके वो जो तहारत
لباس جسم، یہ ساری چیزوں کو جمع کیا، اس کے بعد اتنی مشقت کر کے آپ نے نماز کو پڑھا، نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت، اس کے بعد بیٹھ کے غیبت کر دی. اگر یہ نماز قبول تھی پھر غیبت نہ کرتے. غیبت ہوئی، نماز قبول نہیں ہے. یعنی اگر قبول بھی ہو گئی تھی، غیبت نے اس کو کیا کیا؟ نلیفائی کر دیا. اب آپ دیکھیں انسان جتنے وہ گناہ کر رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اتنی اس کی نمازیں قبول کیا نہیں ہے. اب ساتھ ساتھ ہے نا، وہ سوال یہ تھا کہ ہر عمل آپ کا قبول ہوگا، ٹھیک ہے. اب گناہوں کے علاوہ کیا بات رہ جاتی ہے؟ گناہ کے علاوہ اطاعت ہے نا. فحش کا معنی کیا ہے؟ جلدی جلدی جواب دے دیں، میں گھنٹے سے اوپر چلا گیا. 1 گھنٹہ تو 20 منٹ ہو گئے. گندی، یہ اچھا آپ نے کہا، اس کو میں تھوڑا رکھتا ہوں. کدھر سے رکھیں گا؟ فحش یعنی لغو یعنی عبث، عبث یعنی بے ہودہ، بے ہودہ یعنی بغیر مقصد کے، ٹھیک ہے. اطاعت الہی کوئی بےہودہ کام ہے؟ معاذ اللہ. اطاعت الہی مقصد والا کام ہے. شیطان کی اطاعت بےہودہ ہے یا نہیں؟ ہے ہی نہیں. اس کو کیا مقصد؟ شیطان کی اطاعت کا کوئی مقصد ہے؟ کیا مقصد بنے گا؟ بندہ 60 سال کی زندگی کر کے آخر میں جہنم میں چلا جائے تو بےہودہ کام ہوا. اطاعت الہی ایک مقصد والا کام ہے، اور اگر اطاعت الہی نہیں ہے وہ کام عبث ہے، وہ بےہودہ کام ہے، وہ بغیر کسی مقصد کے کام ہے. ساتھ ہے. یعنی نماز آپ کو بغیر مقصد کے عبث کاموں سے بچائے گی. اگر آپ فار ایگزامپل کیا کہتے ہیں کہ عبث کام، آپ کس کو تصور کریں گے بےہودہ کام کو؟ میں نے تو ابھی شیطان کی اطاعت کا، اس کے علاوہ مثلا کیا کہیں گے؟ نفس کی پیروی. نفس کی پیروی. اگر نفس کی پیروی ہم کر رہے ہیں تو یہ عبث کام ہے، بےہودہ کام ہے، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ عبث کام کیا ہوتا ہے؟ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. مثلا آپ کو میں ایک عبث کام کروں، مثلا میں نکلا ہوں، بس یعنی کہہ لیں کہ میں بیٹھا ہوں، وقت ضائع کر رہا ہوں، کوئی مقصد نہیں ہے، بس وقت ضائع کرنا. اس کا کوئی فائدہ ہے وقت ضائع کرنے کا؟ نقصان. یہ فحش ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جب انسان گالی نکالتا ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس کو کوئی فائدہ نہیں آتا. فحش ہم اس لیے کہتے ہیں گالی کو. نماز آپ کو ہر فحش کام اور ہر منکر کام سے بچاتی ہے. جب وہ یہ کرتی ہے تو پھر وہ قبول ہوتی ہے. جب قبول ہوتی ہے تو اس کے اندر انسان گناہ اس کے ختم ہوئے ہوتے ہیں، عبث کام جو کہ وہ ختم ہوئے ہوتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا ہر ایک کام جس کا کہ مقصد اللہ ہو وہ خدا کی اطاعت ہے. اب ہر ایک اطاعت ہوگی، گناہوں سے دوری ہوگی، تو اب آپ بتائیں وہ بندہ جس کی نمازیں قبول ہیں وہ جہنم میں جا سکتا ہے؟ وہ بندہ جس کی نمازیں قبول ہیں وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے باقی کے اعمال قبول نہ ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا واستعینوا بالصبر والصلاۃ.
خان کے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ اگر نوافل ساتھ بھیجی جائے تو فور نماز قبول ہو جائے گی یا نہیں؟ اگر نوافل ساتھ میں آپ سب کیے جائیں اور اس کے بعد انسان منکر اور فحش چیزوں سے بھی بچتا رہے تو پھر واقعاً یعنی نوافل قبولیت کی نماز کی اس وجہ سے ہو سکتے ہیں کہ اگر انسان نوافل کو بھی ادا کر رہا ہے تو اس کے پاس اور مواد آ رہا ہے جو کہ اس کی ہیلپ کر سکتا ہے منکر اور فحش چیزوں سے بچنے کے لیے. مثلا ایک مواد آپ کے پاس آیا 17 رکعت کو کرنے کے بعد 17 رکعت کو پڑھنے کے بعد آپ کے پاس مثلا کہہ لیں کہ 20 میں ویسے ہی لکھ رہا ہوں فگر کو 20 آیا آپ کے پاس مواد جو کہ منکر اور فحش چیزوں سے آپ کو بچائے گا. ٹھیک ہے. اب اگر آپ نے 50 پلس کیا تو پھر کیا ہوگا آپ کے پاس مثلا یہ اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو پھر مواد آپ کے پاس فار ایگزامپل 60 آیا. جب 60 آیا تو پھر یہ منکر اور فحش چیزوں سے اتنا ہی انسان کیا ہے بچ سکا. اس پرپورشن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر نوافل کے ساتھ پڑھیں تو نماز کی قبولیت جو ہے اس کے چانسز جو ہے وہ بڑھ جائیں گے. چاہتے ہیں تو اب جو ہمارا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے دلوں کے اندر جو ہے وہ جنت کا شوق بڑھے. جنت کا شوق بڑھے گا تو آپ کے صبر کے اندر کیا ہے اضافہ ہوگا. جب صبر میں اضافہ ہوگا تو وہ پھر باقی چیزوں کو بھی ہم بات کریں گے تو انسان کے پاس جو ہے وہ ایمان بھی آئے گا اور اس کی سعادت اخروی بھی ہے. ٹھیک ہے. ابھی بھی نہیں مجھے نہیں لگ رہا کہ کسی کے جنت کا شوق بڑھا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ شاید میری زبان میں اثر نہیں ہے, یہ بھی پاسبل ہے. دوسرا مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف نقد چاہیے, یعنی جو کام ہمیں ابھی ابھی مل جائے وہ ہمیں وہی چاہیے. ہمیں بس وہ چاہیے کہ ابھی مثلا ہوتا ہے آپ دیکھیں میں آپ سے صرف سوال پوچھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور اس کا آپ مجھے آنیسٹلی جواب دیجیے گا. ٹھیک ہے. بندہ جو ہے آپ ایک تو یہ کہ لاٹری کھیلتے نہیں ہیں, لیکن اب آپ کھیلتے نہیں ہیں, میں صرف کیونکہ لاٹری جوا ہے, جوا آپ نہیں کھیلتے الحمدللہ, اور اس کے ٹکٹ پہ بھی لکھا ہوتا ہے گیمبل رسپانسبلی جب آپ لاٹری کا ٹکٹ خریدتے ہیں. اگر کوئی ہمارا بھائی کھیلتا ہے تو اس ٹکٹ کو دیکھ لیں, اس کے نیچے لکھا ہوگا گیمبل رسپانسبلی. ٹھیک ہے. ایسی ہائپوتھیٹیکل میں سچویشن دے رہا ہوں, آپ لاٹری جیتتے ہیں, لاٹری آپ جیتتے ہیں 100 ملین کی. ٹھیک ہے. ایکچولی ابھی جو لگا ہوا ہے نیو یارک کے اندر وہ کر رہے ہیں وہ 500 ملین کی لاٹری ہے اس وقت جو چل رہا ہے. پتہ نہیں اس کو نکل آئی کسی کی یا نہیں نکلی. $500 بلین کی جو ہے وہ لاٹری ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کو مثلاً یہ آپ کو ملے گی ہر ہفتے, اس کی جو بھی بنتی ہے وہ پرپورشن آپ کو ہر ہفتے ملے گی. ٹھیک ہے. یا یہ کہ 500 ملین کو آپ کیا کریں کہ ہم آپ کو 200 ملین ابھی دے دیتے ہیں کیش. چوائس اے, چوائس بی, کیا چاہیے؟ یہ آپ کو ابھی مل جائے گی آن دا اسپاٹ. یہ آپ کو ڈیوائڈ کریں گے ہر ہفتے. مار گئے تو کیا ہو, مار گئے تو ختم, بس وہ نہیں ملے گا. یعنی اگر آپ اگلے دن مر جاتے ہیں تو بس ختم ہوئی, تو نہیں ملے گی. لیکن اگر آپ یہ والے لیتے ہیں, آپ اگلے دن مرتے ہیں یا نہیں مرتے, یہ آپ کو مل جائے گی. کون سی لیں گے ہم؟ بی لیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, اسے میں تھوڑا سا مٹا کے, اللہ میاں کا کیا ہے کہنا, اللہ میاں کہتا ہے کہ آپ کو یہ 1000 ہے, $1000 آپ کو ہم 60 ایئرز میں دیتے ہیں. ٹھیک ہے. 200 ملین ہم آپ کو کیش دیں گے 60 ایئرز کے بعد. ابھی آپ کو $1000 ملے گا 60 ایئرز میں,
اور جب آپ 60 ایئرس میں مر جائیں گے یعنی یہ یہاں پہ موت آ گئی, ڈیتھ آ گئی, اس کے بعد آپ کو 200 ملین ملیں گے. ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں آقا یہ تھوڑا نا بہتر ہے, ابھی مل جائیں گے تو کم سے کم 60 سالوں میں کچھ کر تو لیں گے. یہ ملے نہ ملے یہ ہمیں کوئی اتنا نہیں ہے, لیکن ابھی جو ہمیں $1000 بھی مل رہا ہے یہ کافی ہے. دوسری ایگزامپل میں ہم کیا تھا, وہ فگر بہت بڑی بتائی گئی تھی 500 ملین, یہاں پہ بھی فگر بڑی تھی 200 ملین. وہاں پہ یہ تھا کہ آپ کو ہر ہفتے دیں گے, صحیح ہے, ہمیں چاہیے کیش. 1000 پہ ہم اکتفا نہیں کر سکتے. یعنی یہ جو سب کچھ آپ کو مل رہا ہے نا 1000 میں, یہ کہہ رہا ہوں بیوی بھی, بچے بھی, ٹھیک ہے, گھر بھی, کپڑا بھی, یہ سب کچھ اگر آپ اس کو اس کی پرپورشن میں ٹوٹل کریں تو یہ 1000 سے بھی کم ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے کس چیز کے اوپر اکتفا کیا, ہم کہتے ہیں ہمیں بس یہ 1000 دے دو, یہ ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں بس اس 60 سال میں یہ چاہیے. کرنا کیا تھا, اللہ میں سے کہتے ٹھیک ہے یہ 1000 پہ ہم قناعت کرتے ہیں, ہم صبر کرتے ہیں, ہم ایمان لاتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, استقامت دکھاتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, مقاومت دکھاتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, اپنے اندر بصیرت لے کر آتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, تقوی لے کر آتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, علم لے کر آتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, علم لے کر آتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان ساری چیزوں کو لے کر آئیں گے صرف 1000 میں, اس کے بعد ہمیں یہ ملے گا. ہم کیا کہتے ہیں, ہمیں 1000 دے دو, یہ سب چیزیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, اور یہ بھی ہمیں نہیں چاہیے. ہم نے کتنا سستا بیچ دیا ساری چیزیں. نیچے مطلب جو 2 ملین لینے کے لیے 1000 چھوڑنے پڑیں گے کیا اوپر والے؟ نہیں 1000 دے گا خدا, اچھا وہ بھی دے گا, اور یہ بھی دے گا, یہ بھی دے گا. لیکن اگر آپ یہ لیتے ہیں, یہ لینے کے بعد ان ساری چیزوں کو نہیں کرتے, پھر آپ نے کیا کیا ہے, آپ کو 1000 تو مل گیا لیکن یہاں پہ یہ نہیں ملے. بابا یہ ہمیں چاہیے, ٹھیک ہے. آج کے بعد آپ کے جو ہونا چاہیے نا, بس جنت نظر آنی چاہیے آپ کو. ہر ایک چیز جو ہے نا آپ کو, اچھا یار یہ گھر جو میرا ہے نا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, میں جس میں رہ رہا ہوں کوئی مسئلہ نہیں, اسی میں رہتے ہیں, ادھر جا کے بڑا گھر لیں گے, ٹھیک ہے. یہ جو ہمارے پاس پیسہ ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں, اگر تھوڑا ہے نا خیر ہے, ادھر جا کے ہم زیادہ لیں گے. کر کے تو دیکھیں, اپنی بس ضروریات کو پورا کر لیں, سہولتوں کے پیچھے اتنا نہ بھاگیں. نوافل کو, وہ ساری چیزیں جو ہم نے آپ کو پتہ ہے, آپ کو آلریڈی پتہ ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, اس کو کرنا شروع کر دیں. کس کے خواب و خیال کے اندر, جنت کے خواب و خیال میں. جنت وہ آپ کی خدا بھی ہو سکتا ہے, جنت وہ گھر کپڑا بھی ہو سکتا ہے. جو چیز بھی آپ جنت کے اندر چاہتے ہیں اس کو اپنا گول بنا لیں. اس گول کو حاصل کرنے میں آپ ان ساری شہوتوں سے بڑی آسانی کے ساتھ ان سے گزر سکتے ہیں. راتوں کو آپ جاگ سکتے ہیں. یہ ہوتا ہے آگا ہم تو اگر 3 گھنٹے کی نیند کریں دن میں تو ہم سے کام نہیں ہوتا. بہت آسانی سے آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی اور سوال تو نہیں آگا؟ جی یہ کہ جنت کی لالچ جو ہے, جی لالچ میں کوئی کام کر رہے ہیں تو لالچ میں تو کبھی کوئی کام صحیح نہیں ہوتا. اگر جنت کی لالچ میں آپ کام کرتے ہیں, کم سے کم کام تو کریں گے نا.
आप उसकी जो आप जन्नत की लालच में काम करेंगे वो किसी एक लेवल पे तो आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। यानी जब हम देखें पैसे की लालच में काम तो करते हैं ना, हम शोहरत की लालच में काम तो करते हैं, हम बच्चों की खुशी की लालच में काम तो करते हैं, हम दोस्तों की मकबूलियत की लालच में काम तो करते हैं। यानी लालच के अंदर हम ये सारे काम तो कर रहे हैं। कभी जन्नत की लालच में भी काम करके देखें। यानी इसमें हम बड़े वो वलीउल्लाह बन जाते हैं कि जी हमने जन्नत की लालच में कोई काम नहीं किया। नहीं, बाकी की कामों के अंदर लालच के अंदर आप कर तो रहे हैं, एक दफा इसको भी करके देख लें। भाई जब लालच में काम करना ही है और कर ही रहे हैं तो इसमें भी करके देखें तो सही, कोई मसला नहीं है। वो होगा ये कि आप शुरू करेंगे जन्नत की लालच में। जन्नत की लालच में जब आप काम करना शुरू करेंगे, नवाफिल को पढ़ना शुरू करेंगे, रातों को जागना शुरू करेंगे, अपने माल को खर्च करना शुरू करेंगे, अपने अंदर जो है वो अच्छी सिफात को लाना शुरू करेंगे। जब आप ये सारा काम करने लगेंगे तो रफ्ता रफ्ता आप एक पॉइंट पे पहुंचेंगे जहाँ पे कहेंगे कि देखो मैं जन्नत की लालच में ये सारे काम कर रहा हूँ ना, तो मुझे जन्नत के अंदर सबसे ऊंचा दर्जा चाहिए। सबसे ऊंचा दर्जा क्या है कि जहाँ पे खुदा के साथ कंप्लीट इत्तिसाल रहेगा, जहाँ पे इमाम अली का घर है, जहाँ पे इमाम मासूमी का घर है, उसकी लालच में करें। जब आप ज़ियारत पे जाने की लालच में इतने कामों को कर लेते हैं, आप हज की लालच में जाने के लिए इतने कामों को कर लेते हैं, भाई इसको भी करें। इसमें इतना वलीउल्लाह बनने की जरूरत अभी नहीं है, इतना सा कर देखें। मैं आपको बताऊं, बस अब 1.5 घंटे ले रहे थे, मैं आपको बताऊं, देखें जो सुन्नी भाई है वो क्यों कहेगा आपको 50+ क्यों कहेगा आपको एकदम से, वो क्यों कह देगा? उसको तो इमाम अली के पास नहीं घर चाहिए, उसको चाहिए इमाम के पास घर, उसे तो नहीं चाहिए, उसको तो है ही नहीं इमाम का, उसको इमाम मासूमी के साथ तो नहीं घर चाहिए। वो किस लालच में पड़ रहा है? वो हुरे चाहता है, वो खाना पीना चाहता है, वो घर बार चाहता है, वो कपड़ा चाहता है, वहाँ के जवाहिर चाहता है, दूध की नहरें चाहता है, शहद की नहरें चाहता है, ठीक है ना। उस लालच में वो कर तो रहे, कम से कम वो हमसे तो बेहतर है, कम से कम उस लालच में तो वो कर रही है। हम तो किसी लालच में भी नहीं कर रहे ना। और ये जो चीज है ये हमारे अंदर जो है वो पता नहीं क्यों, क्योंकि हमें ये पता लग गया कि जन्नत तो हमें मिलनी है, तो फिर अब उसकी लालच नहीं रही। सही है नहीं? तो ये कि इसको अपने अंदर दोबारा लेकर आए कि नहीं, हमें जन्नत जो है वो चाहिए, इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ घर चाहिए। हमारे पास बहुत बड़े बड़े गोल हैं, ठीक है ना। जन्नत का हमें छोटा मोटा दरवाजा नहीं चाहिए, हमें वो दरवाजा चाहिए जिसके अंदर से आबिद जाता है। जिस दरवाजे से आबिद जाएगा, पहले कौन जाएगा उस दरवाजे से? जो ज़ैनुल आबिदीन है वो जाएगा, उस दरवाजे से हमें भी जाना है। वो लोग जो कि नेकियों को बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, मुकर्रबीन जो हैं, हमें भी उस दरवाजे से जाना है, हमें साबरीन के दरवाजे से जाना है। सही है, हमें भी उन दरवाज़ों की चाहत है, हमें भी उसकी लालच है, कोई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप उन दरवाज़ों से जाएंगे और अगर आपको वो दर्जा मिल गया जो कि आपके लिए जो है वो इन सारे कामों के बाद है, तो उसके बाद इमाम मासूमीन की आपको कराबत हासिल है। ऐसा देखें, मैं आपको बताऊं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे इतनी शर्मिंदगी होगी ना कि जब मैं जन्नत के पहले लेवल पे बैठा हुआ हूँगा और मैं देख लूँगा इमाम जो है वो फॉर एग्जाम्पल जन्नत के 1 मिलियन लेवल पे है, और मैं अपने आप को कोस रहा हूँगा कि मैं उस लेवल पे क्यों नहीं गया। मैं अपनी सारी की सारी इटर्निटी इमाम के साथ गुजार सकता था, मैं ये पहले लेवल पे क्यों आ गया? हम तो अभी पहले लेवल का भी नहीं इतना सोचते ना कि पहले लेवल को चलो हासिल करने के लिए नवाफिल को पढ़ लेते।
تو یہ اس کو کریں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور جیسے جیسے آپ کے اندر یہ شوق بڑھے گا ویسے ویسے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا کہ اسی شوق کو آپ پھر اس سے اگلے کے درجوں تک جو ہے وہ اپنے آپ کو پہنچا سکیں گے. امام علی علیہ السلام نے جنت کو جو ہے وہ بانٹنا ضرور ہے، لیکن اس بات کو مان لیں کہ جو امام علی ہیں نا وہ جب جنت کو بانٹ رہے ہوں گے تو جنت کو اسی کو دیں گے کہ جس نے کہ اس جنت کے لیے کوئی کام کیا ہوگا. امام اپنی یعنی وہ امام میرا امام نہیں ہے جو کسی کو جنت دے دے جس نے اس کے لیے کچھ کام ہی نہیں کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام اس شخص کو جنت دے دیں جس نے جنت کے لیے کوئی کام ہی نہیں کیا؟ اب وہ جنت میں آپ کا کیا لیول ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو شہوات ابھی کی ہیں نا وہ کم ہو جائیں گی. کھانا پینا کم، سونا کم، باقی کی چیزوں پہ قناعت زیادہ، وقت آپ کا جو ہے وہ زیادہ اس میں صرف ہوگا. اور پھر یہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ جاب پہ جاتے ہیں ساری چیزیں وہ عبادت نہیں، وہ بھی عبادت ہے. جب آپ اس عبادت کو 8 سے 10 گھنٹے کر سکتے ہیں تو وہ دوسری عبادت کو کیوں نہیں کر سکتے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو جاب کرتے ہیں وہ عبادت نہیں ہے، وہ آپ کو جنت میں نہیں لے کے جائے گی. جب آپ اس کو 8 سے 10 گھنٹے کر سکتے ہیں تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ 8 سے 10 گھنٹے آپ جنت کمانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں. اگر جنت کمانے کے لیے کر رہے ہوتے تو پھر وہ جو نیکسٹ 2 سے 3 گھنٹے آپ کو چاہیے وہ بھی آپ کر پاتے ہیں. پھر مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو جاب کیا جا رہا ہے یہ عبادت نہیں ہے بلکہ اپنی شہوات کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اگر واقعاً 8 گھنٹے بندہ ایک عابد ہے عبادت کر رہا ہے تو پھر 2 گھنٹے اسے مشکل ہے کرنا. 2 گھنٹے کم مشکل ہوگا کہ جب وہ 8 گھنٹے عبادت نہیں کر رہا. تو یہ تھوڑے سے شاید سخت الفاظ ہو، مجھے بھی پتہ ہے کہ شاید سخت ہو، لیکن میں بھی میں اپنے لیے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں. آپ لوگ تو ماشاءاللہ سے نوافل اور سب کچھ کر رہے ہیں. میں اپنے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ میں اگر فار ایگزامپل یہ کام کر سکتا ہوں دنیا کی خاطر، یہ ہے کہ میں 1.5 گھنٹہ آپ کے سامنے جو ہے وہ بول سکتا ہوں، تو پھر 1.5 گھنٹہ اگر میں واقعی اس چیز کو عبادت سمجھتا ہوں تو پھر 1.5 گھنٹہ میں ویسے کیوں نہیں نوافل کو پڑھ سکتا؟ یا تو میں نے اکتفا کر لیا کہ بس 1.5 گھنٹہ عبادت کافی، باقی جو ہے وہ اپنی شہوتوں کو پورا کرنا. انشاءاللہ امید ہے کہ ہم جو ہیں وہ ہمارے اندر جنت کا شوق پیدا ہوگا. ائمہ معصومین کی احادیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ہمیں وہ موٹیویٹ کریں گی. ہم جو ہے وہ خدا کو چاہیں گے، اس کے نزدیک جانا چاہیں گے، خدا کو حاصل کرنا چاہیں گے. اس کو جو وسیلہ اس نے قرار دیا ان وسائل کو استعمال کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ خدا میں توفیق دے گا کہ ہم ان نمازوں کو ادا کر سکیں جو باقی کے ہمارے سارے کے سارے اعمال کو قبول کریں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.